اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو اتنا آسان بنایا ہے کہ وہ ہر طرح کیا جا سکتا ہے، تو یہ لازمی نتیجہ ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر بے ساختہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ذکر قلبی بھی ذکر کی ایک قسم ہے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد، چاہے زبان نہ ہل رہی، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اور ذکر لسانی یہ ہے کہ زبان سے آدمی کہہ رہا ہو، اور اس میں بھی اس ذکر کے اندر بھی کوئی خاص کلمہ، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر آ جائے وہ ذکر میں داخل ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذکر کے خاص کلمات مختلف احادیث میں بیان فرمائے ہیں، ان کو آدمی اختیار کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک طرف تو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور دوسری طرف وہ زمینوں اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہے، وہ فکر ہے، یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک طرف اللہ کا ذکر اور دوسری طرف فکر۔ دونوں چیزیں جب ساتھ ہوتی ہیں تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بے ساختہ آدمی کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور اس نے جو کائنات میں اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کی نشانیاں پیدا کی ہیں ان پر غور کر رہا ہے، تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ یعنی فوراً وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ جو چل رہا ہے اس میں کوئی چیز بے مقصد نظر نہیں آ رہی۔ سورج نکلتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، چاند نکلتا ہے اس کا ایک مقصد ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے۔ تو جب ہر چیز کا مقصد ہے تو اس پوری کائنات کا بھی یقیناً کوئی مقصد ہوگا۔ یہ پوری کائنات پیدا جو کی گئی ہے، اس میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، ان کا کبھی انتہا ہونے والا ہے، تو اس انجام کے نتیجے میں ان کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ اگر یہ یوں ہی چلتا رہا ہے کارخانہ اور ختم نہ ہو اور کوئی دوسری زندگی نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ سب بیکار ہے۔ یہ نہ کسی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے، نہ کسی مظلوم کو اس کے مظلومیت کا کوئی صلہ ملے، نہ کسی اچھے کام کرنے والے کو اس کے اچھے کام کا کوئی اچھا نتیجہ ملے، نہ کسی برے کام کرنے والے کو اس کا کوئی برا نتیجہ ملے، کوئی سزا ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیکار ہے سب۔ تو یہ سب جب وہ غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق پر تو بے ساختہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار آپ نے یہ چیز باطل پیدا نہیں کی۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمائی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور دوسری جگہ فرمایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا ہم مومن اور فاسق کو ایک ہی جیسا بنا دیں کہ اس کو بھی زندگی دی اس کو بھی موت دی اور دونوں کے دونوں موت کے بعد ختم ہو گئے؟ نہ مومن کو اس کو کی جزا ملی اور نہ فاسق کو اس کی کوئی سزا ملی۔ تو وہی بات جو قرآن کریم میں فرمائی ہے، جب آدمی ان کائنات کی اشیاء پر غور کرتا ہے اور اس پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ چیز جو ہے یہ باطل پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں کی، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہی ہے کہ جزا و سزا کا نظام آئے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، لہذا جب خیال آتا ہے آخرت کا کہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں
جزا بھی ہوگی سزا بھی ہوگی. تو پھر بے ساختہ یہ دعا نکلتی ہے سبحانک، یعنی اے پروردگار آپ پاک ہیں. پاک ہیں کاہے سے پاک ہے؟ ہر بری چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو کائنات کو بے مقصد پیدا کر دینا یہ بھی تو ایک عیب ہے. آپ اس عیب سے پاک ہیں. فقنا عذاب النار، جب یہ پاک ہیں، اور یقیناً آپ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ جزا و سزا کے فیصلے فرمائیں گے، تو اے پروردگار ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لیجیے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں فقد اخزیتہ، تو اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے. ربنا، اب آگے جب یہ بات آ گئی کہ ایک طرف اس کائنات پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہو گیا، اور اس کائنات ہی پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے آخرت تک رسائی ہو گئی کہ آخرت کی آنے والی ہے، تو اس آخرت کے برے انجام سے بچنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کریں؟ کون سا طریقہ ایسا ہے جس سے ہم آخرت کے برے انجام سے بچیں، اچھے انجام کی طرف جائیں؟ اس کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام جاری کیا ہوگا جس سے بندوں کو یہ بتایا جائے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو وہ رسالت کا سلسلہ ہے اور انبیاء کرام کے دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ ہے. چنانچہ اس کا ذکر ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ ہمارے خاطر سے بخش دیجیے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجیے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے. یعنی جب ہم آپ کے پاس آئیں تو نیک لوگوں میں شامل ہو کر آئیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے پروردگار آپ اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو وعدہ ہم سے کیا ہے وہی وعدہ ہمیں عطا فرما دیجیے. یعنی اس میں جو کچھ جن چیزوں کا وعدہ کیا وہ عطا فرما دیجیے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ ایسے ہیں کہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے. تو جب آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان لانے والوں کو یہ صلہ ملے گا، تو پھر اپنے وعدے کے مطابق وہ ہمیں عطا بھی فرمائیے. تو ان آیات میں بڑی فطری انداز میں ایک انسان کو کیا سوچنا چاہیے وہ بتایا گیا. سب سے پہلے یہ کہ جو آسمان یا کائنات کھلی پڑی ہے اس سے اپنے مالک اور خالق کے وجود پر انسان پہنچے، وجود تک پہنچے، اس کی توحید تک پہنچے، اور اس کی تخلیقات پر غور کر کے خود بخود اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب وہ تمام انسانوں کو جمع کر کے اچھوں کو انعام دے گا، بروں کو سزا دے گا. اور جب وہ اس نتیجے تک پہنچ جائیں تو بے ساختہ اس کو پکار کر اس سے اچھا انجام مانگے اور برے انجام سے پناہ مانگے. یہ بندے کا شیوا ہونا چاہیے.